دوست نے پوچھا ہے کہ حضرت میں انشاءاللہ بول کر کام کرتا ہوں لیکن پھر بھی میرا کام پورا نہیں ہوتا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تو آگے جو کام ہمیں کرنا ہے مستقبل میں، آنے والے دنوں میں، مثال کے طور سے ابھی عشاء کی نماز ہوئی ہے تو ہم آگے کے کام کے بارے میں کہ کل انشاءاللہ میں ایسا کروں گا، آگے کے کسی کام کے بارے میں انشاءاللہ ارادے اور عزم، کسی کام کے کرنے کے عزم اور ارادے کے بارے میں انسان انشاءاللہ کا لفظ ذکر کرتا ہے۔ تو جو کام ممکن ہو اسی کام کے بارے میں کہنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ یہ فلاں کام کروں گا۔ جو کام ممکن ہی نہیں ہے ایسے کام کے بارے میں ہم انشاءاللہ ہی کیوں بولیں؟ جی، جیسے مثال کے طور سے کہ میں آسمان سے ستارے توڑ لاؤں گا انشاءاللہ، جی، اور آپ نے پھر کہہ دیا کہ میں نے انشاءاللہ کہا تھا، اس کے باوجود میں آسمان سے ستارے نہیں توڑ سکا۔ تو انشاءاللہ تو ایسے کام کے بارے میں بولنا چاہیے جو کام آدمی کے امکان میں ہو، اس کی طاقت میں ہو۔ اور انشاءاللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے ارادے سے چاہے جتنا کام کرنے کی نیت کر لیں، لیکن اللہ کی مرضی جب تک شامل نہیں ہوتی تب تک انسان کا کام پورا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور جملہ ہے، حضرت علی فرماتے تھے عرفت ربی بفسخ العزائم، مضبوط ارادوں کے ٹوٹ جانے سے مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ کوئی پیچھے ایک پروردگار بھی ہے، ایک کردگار بھی ہے، ایک کوئی بڑی طاقت ہے جو میرے مضبوط ارادے کو بھی توڑ دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ فعال لما یرید، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا ہے۔ تو ہم باوجود چاہنے کے، انشاءاللہ کہنے کے ہمارا کام نہیں ہوا تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آدمی کے چاہنے کے باوجود کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی مرضی نہیں ہے اس کام کے ہونے کی، اور اللہ جل شانہ ہمارے چاہنے کے باوجود خود کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے ہی کوئی بھلائی ہوگی۔ تو اس لیے انشاءاللہ تو ضرور بولیں، عادت رکھیں اس کی، اور ممکنہ کام میں انشاءاللہ بولیں، اور امید رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ کرا دیں گے۔ نہ بھی ہو تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، جو نہیں ہوتا کام اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہمارے لیے ہی خیر کی ہوتی ہے۔